محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین لعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرؤوا ما تيسر من القرآن صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد جیسے کہ میں عرض کر رہا آپ کی خدمت میں کہ جہاں خدا کائنات نے حکم دیا اپنی کتاب کی تلاوت کا، اور اس میں کتنا آسان حکم ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے اس کتاب کی تلاوت کرو، تاکہ اس کتاب کی تلاوت سے تمہارا ایمانی اور فکری تعلق جڑا رہے۔ اور اس کے ساتھ یہ عام کتاب نہیں ہے کہ جب اس کی تلاوت کرو گے تو فکری تعلق بھی اس سے اس کا اٹیچمنٹ رہے گا، اور پھر اس کے اثرات معجزانہ جو ہیں وہ تمہارے باطن کے اندر بھی، ذہن پر بھی اس کا اثر مرتب ہوگا۔ اور آج تو یہ بھی، میں نے علم الاداب پر بھی ایک کتاب لکھی، اس میں بھی آج کل تو یہ بھی ہے کہ جو الفاظ ہوتے ہیں، لفظ، ورڈز، ان ورڈز کے اندر سے جی جو کچھ ایسی لائٹ، لطیف، شوائن لہر نکلتی ہیں کہ جو اس کے معنی کو شو کرتی ہیں کہ اللہ اگر قادر ہے تو قادر کے لفظ سے اس ایسی اسپیشل سیپریٹ اس کی کلر کی، اور اس کے لحاظ سے وہ اس سے نکلتی ہیں جو اس کی قدرت کا اس کی گواہی دیتی ہے۔ تو ناموں کا ایک علیحدہ جو ہے ان سے جو نکلتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری، انسان بہت آگے بڑھ چکا ہے، اور اس کو جب ہم دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تو مجھے تو بہت لطف آتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہماری اس سے حل ہوتی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جب قرآن الفاظ ہی کی تلاوت کرو گے تو اس سے جہاں اس کے نوران، قرآن خدا کہتا ہے یہ نور ہے، جب خدا کہتا ہے نور ہے تو اب اس کے نور ہونے میں شک تو نہیں ہو سکتا۔ جب نور ہے تو اس کی ریخ تو ضرور نکلیں گی، اور وہ ریخ جو ہے جب پڑھنے تک بھی تعلق ہوگا تو اس کی بھی مائنڈ کے سیلف تک اس کی شعائیں پہنچ کر اس کا اپنے اثرات مرتب کریں گی۔ تو اور میں نے کہا تھا اس کے بعد معنی کی منزل ہے، تو قرآن نے ایک جانب یہ کہا کہ پڑھو، تاکہ جب پڑھنے کی طرف متوجہ ہو تو اب پھر دوسرا ارشاد ہے، اب فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ تم قرآن کے معنی اور مطالب میں غور و فکر نہیں کرتے؟ جب پڑھتے ہو تو اب پڑھنے کے بعد دوسرا سٹیج جو ہے کہ اب اس کے معنی کی طرف دیکھو اور اس کی گہرائیوں طرف جاؤ، تاکہ معلوم ہو کہ اس کے اندر کتنے علوم پوشیدہ ہیں، کتنے معارف حقائق پوشیدہ ہیں۔ تو اب جہاں یہ متوجہ کیا، اب اس کے بعد انسان کی کہ یہ تمہارے متوجہ ہو گئے، تمہاری فکر کی اصلاح ہوگی، تمہاری تھاٹ کی جو ہے وہ تھنکنگ جو ہے بیسٹ ہوگی۔ اب قرآن دوسرا الفاظ کہتا ہے کہ دیکھو جو تم کریکٹر کرتے ہو، جو تم سے عمل ظاہر ہوتا ہے، تمہارا ہر عمل برا ہو یا نیک ہو، یونیورس میں ریئیکشن رکھتا ہے، اچھا ریئیکشن، اچھے اثرات یا برے اثرات جو ہے، جو تم منہ سے کلمات کہتے ہو، یہ کلمات بھی اگر اچھے کلمات ہیں تو یونیورس پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے، اور اگر برے کلمات ہیں تو ان کا برا اثر یونیورس میں پھیلتا ہے۔ تو اب فرمایا ہے کہ ظہر اب پھر قرآن متوجہ کرتا ہے، چونکہ قرآن کی انبیاء کی ٹیچنگ کا اہم مقصد یہ ہے کہ اس انسان کی فکر اور باطن کی طہارت کرنا ہے۔ جب باطن کی طہارت ہوگی تو کریکٹر کی طہارت ہو جائے گی، تو اس لحاظ سے وہ باطن کی طہارت کی طرف متوجہ کرتا ہے، منع کرتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو۔ تو اب اس کے بعد تیسری سٹیج کے اوپر وہ آگے کہتا ہے کہ چونکہ فکر کی اصلاح کرنی ہے، لہٰذا عمل کی منزل پر وہ کہتا ہے کہ یہ چیز تیرے لیے جائز ہے، یہ تیرے لیے ناجائز ہے، کہ جب تم نے غور و فکر بھی کر لیا تو اب اس کے آرڈرز پر بھی عمل کرو، اور آرڈر پر عمل کرنے کے بعد پھر اس کے بعد بتاتا ہے کہ جب خدا نے کہتا ہے میں نے تم کو حکم دیا ہے یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، تو یہ ایسی نہیں دیا ہے، ایسی نہیں دیا۔ اب کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ تم نے اگر گناہ کیے، ظلم کیے، تو یہ کائنات میں جو تباہی آتی ہے یہ تمہاری ان اعمال کا رزلٹ ہوتا ہے کہ جو تم گناہ کرتے ہو، تمہارے کرائم کے اثرات جو ہیں کائنات
افیکٹ ہوتی ہے. برٹرانڈ رسل کہتا ہے کہ جو انگلی کو جو ہم حرکت دیتے ہیں بیٹری سائنٹسٹ وہ کہتے ہیں اس انگلی کے بھی اس اثرات جو ہے یونیورس کی گہرائیوں تک جاتے ہیں. تو جب ایک انگلی کی موومنٹ کے اثرات جاتے ہیں تو ہمارا پورا کریکٹر جو ہے اس کے اثرات کیوں نہیں کہ یونیورس پر مرتب ہوں گے. اور قرآن اس لیے کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، اس زمین پر اور سمندروں میں جو تباہی آتی ہے، ہلاکت آتی ہے، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے. گناہ کرتے ہو اس کا یقیناً ری ایکشن ہوگا، رزلٹ ہوگا. تو اس مقام پر اسی مقام پر عجیب بات ہے، ہمارا فرمایا ہے چھٹے ماہ میں آپ نے فرمایا کہ عجیب ہے انسان کی عقل پر حیرت اس کے اوپر کہ جسم کی صحت کے لیے جو مضر خوراک ہے، مرض سے بچنے کے لیے مضر خوراک کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے گناہ کو نہیں چھوڑتا ہے. چھٹے امام کا فرمان ہے. اور اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو گناہ ہیں یہ ایسی سواریاں ہیں کہ جن کی لگامیں ٹوٹی ہوئی ہیں. جو گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں وہ ایسی سواریوں پر سوار ہیں کہ جن کی لگامیں ٹوٹے ہوئے ہیں، اور وہ یہاں لے کر سیدھا ان کو جہنم کے ان پر بیٹھنے والے گناہگار ہیں جن کو سیدھے وہ جہنم کے اندر پہنچا دیں. اور جو نیک اعمال کرتے ہیں، نیکیاں، یہ ایسی سواریاں ہیں کہ جن کی لگامیں بھی ٹھیک ہیں اور یہ سبک رفتاری سے چلتی ہیں اور اپنے عمل کرنے والے کو یہ بہت آسانی سے جنت کے بیچ میں پہنچا دے گی. تو اب اس لیے قرآن حکیم نے جہاں کہا ہے کہ میں کل پر عرض کروں گا اور بھی کس کے اثرات کے سلسلے میں، تو پرسوں بھی تو بات تو بہت ہے. میں اس ٹاپک کو تو اسی موقع پر میں نے اس دفعہ یہاں یہ شروع کیا چونکہ اسی ذرا تھوڑی سی بکھری گفتگو ہے، لکھا تو کافی ہے اور اس کو بھی فیئر کر رہا ہوں. تو اب میں عرض کر رہا تھا تو اب جہاں اعمال ہے اس لیے فرمایا ہے کہ مساجد کی طرف اب اس کے اثرات دیکھیے فرمایا، اور مساجد کی طرف، عبادت گاہوں کی طرف جو ضعیف اور بچے جاتے ہیں پابندی سے، اگر سب رک جائیں عبادت کی طرف، عبادت گاہوں کی طرف جانے سے، اور عبادت کے مقامات معطل ہو جائیں ذکر الہی سے، تو ایٹ ونس سب پر عذاب نازل ہو جائے. فرمایا پیغمبر نے کہ اگر جو ہے چھوڑ دیں عبادت گاہوں کو اور سب جو ہے ترک کر دیں عبادت کو، تو ایٹ ونس عذاب آ جائے گا ان پر. بوڑھے، ضعیف، چھوٹے بچے، یہ جو صبح و شام جاتے ہیں عبادت گاہوں کی طرف، ان جانے والوں کی وجہ سے جو نہیں جاتے ہیں وہ عذاب سے بچ جاتے ہیں. متفق حدیث ہے یہ، وہ بچ جاتے ہیں. اور اگر زکوٰۃ و خیرات دینا سب انسان بند کر دیں، کوئی نہ دے، کسی کی مدد نہ کرے، ایٹ ونس عذاب آ جائے گا. جو دیتے ہیں وہ ان کے دینے کی وجہ سے نہ دینے والے عذاب سے بچ جاتے ہیں. اور حج کرنے کی طرف جانے والے، اگر حج کرنے میں لوگ معطل کر دیں خانے خدا کو، کوئی حج کے لیے نہ جائے، تو ایڈوانس سب پر فوراً عذاب آ جائے گا. اور جانے والے جو ہیں وہ جو ہے متفق حدیث ہے، جانے والے اور نہ جانے والوں کو عذاب سے بچانے کا سبب بن جاتے ہیں. تو جب یہ مسلمان نے یہ حدیث لکھی، ہمارے ہاں بھی ہے ادھر بھی ہے، کہ یہ بچے بوڑھے جو ہے عذاب سے بچا لیتے ہیں، یہ جانے والے حاجی دوسروں کو بچا لیتے ہیں، تو پھر مان لیجئے نا کہ وسیلے کے بغیر بات نہیں بنتی. تو جب انسان یعنی وسیلہ بن سکتے ہیں تو رسول جو ہے اس کو وسیلے سے کا انکار کیا جا سکتا ہے. تو اب اس لحاظ سے میں عرض کر رہا تھا، یہ گفتگو جو ہے اس انداز سے نہیں ہے، سلولی آہستہ آہستہ گفتگو ہے، درس کی صورت کی ہے. تو ایک میں تھوڑی سی اور یہاں ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. صلوات پڑھوا ایک اثرات کے سلسلے میں ہے، اس کے بعد پھر فرمایا تھوڑا سا خلاصہ اس کا کہ